السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین اکرام، جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: قسم ان کی جو پر باندھ کر صف بناتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا معبود ایک ہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سورۃ الصافات ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورۃ الصافات کو سورۃ الصافات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لفظ صافات کا ذکر فرمایا ہے۔ صافات یہ صف یصفو سے ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں صف باندھنا، اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، پہلی آیت میں، دوسری آیت میں اور تیسری آیت کریمہ میں۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا تم اس طرح نماز میں یا جہاد میں صف بندی نہیں کرو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کس طرح صف بناتے ہیں، صف بستہ ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ڈٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز میں مسجدوں میں صف بناتے ہیں تو صفوں میں خلا رہتا ہے، بیچ میں صفیں خالی رہتی ہے۔ صفوں کو خالی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ صفوں کے بیچ میں جو ہے خالی جگہ نہ رہے، کیونکہ صفوں کے بیچ میں خالی جگہ رہنے کی وجہ سے شیطان نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جب صفیں پوری ہو جاتی ہیں، سب بستہ ہو جاتے ہیں، بالکل مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو دلوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دل آپس میں جڑتے ہیں، ملتے ہیں، اور نمازی مصلی شیطان کے وسوسوں سے بہت دور رہتے ہیں، وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو نمازوں میں جوڑ کا ہونا، یہ آپس میں اتفاق کا ہونا ہے، اختلاف سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی تشریح کی ہے، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ فرشتے فضا میں یعنی ہوا میں اپنے پروں کو پھیلائے رکے رہتے ہیں، اور اس وقت تک رکے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جب تک مشیت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اس وقت تک رکے رہتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ان کو آ جاتا ہے پروں کو سمیٹنے کا، تو وہ پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، تو اللہ کے سامنے جو ہے بالکل اطاعت کے ساتھ میں، فرما برداری کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے فرشتوں کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے، ایسے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو بھی اللہ نے اس سورۃ پاک میں خصوصاً بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی بیان فرمایا، حضرت ابراہیم کا بھی، حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، ہارون علیہ السلام کا بھی، یاسین علیہ السلام کا بھی، لیکن خصوصاً اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو اللہ رب العزت نے اس سورۃ پاک میں بیان فرمایا ہے، اور کچھ تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم حکم کے تحت میں اپنی گردن کو جھکا لیا اور اس پر عمل کر کے بتلایا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے اس سلسلے میں، اپنی رائے پیش کرو. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا کہ خواب کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ تعبیر ہو سکتی ہے، وہ تعبیر ہو سکتی ہے، بلکہ خواب ایسی ہو سکتا ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مکرم سے یہ بیان فرمایا کہ افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، آپ مجھ کو ذبح کیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والے دنیا میں بہت سے ہیں، ان میں سے ایک صبر کرنے والا میں بھی ہوں. یہ نہیں کہ صرف دنیا میں ہی صبر کرنے والا ہوں، بلکہ اور بھی صبر کرنے والے لوگ ہیں. تو باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کر کے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، جیسے فرشتے اللہ کے حکم میں فرما بردار ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی ایسے ہی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں. پھر آخر صورت میں اللہ رب العزت نے جو ہے بہت یعنی زبردست اور ایک جامع آیت بیان فرمائی ہے، اور وہ آیات کریمہ یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمہارا پروردگار عزت کا مالک ہے، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور سلام ہو پیغمبروں پر، اور تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. دیکھیے اس صورت پاک میں یہ جو آیات ہیں آخر کی، یہ بہت جامع آیات ہے. ان آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پورے ناپ سے اس کو اجر ناپ کر دیا جائے، یعنی جب میزان عدل میں اس کا پورا جو ہے وزن کیا جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ مجلس سے اٹھنے کے وقت میں آخری کلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کل قیامت کے دن جب مسلمان کے اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت میں جو ہے اللہ کے یہاں پورے تولے جائیں گے، اور اس کا اعمال نامہ جو ہے نا وزنی ہوگا، جس کی وجہ سے وہ خوش و خرم ہوگا. اور بعض حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ مجلس سے اٹھنے کے وقت میں جب یہ آیات کریمہ پڑھی جاتی ہے تو مجلس میں جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ، تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ آیات ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو آیات کریمہ سورہ صاد کی پڑھی گئی ہے، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا. اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے. کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو. یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں. ہم نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے. بہرحال دیکھو یہ سورہ صاد ہے. سورہ صاد بھی یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. سورۃ الصاد کو صاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ الصاد کو سورۃ الصاد اس لیے کہا جاتا ہے
اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لفظ صاد کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جتنے بھی حروف ہیں نا، صاد ہے، الف لام میم ہے، طہ ہے، نون ہے، قاف ہے، الف لام میم صاد ہے، حا میم عین سین قاف ہے، ان سب کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ خلفائے راشدین کا بھی کہنا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے اسرار میں سے، اس کی رموز میں سے اللہ رب العزت کے بھید ہیں یہ۔ اور بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ان حروف کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی امت کو بتلانا ضروری نہیں سمجھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، اور احکام شرعیہ کا دار و مدار بھی جو ہے ان حروف پر نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کا جاننا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس سورت کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار جو بڑے بڑے قسم کے سردار تھے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، تو وہ سب ایک جماعت کی شکل میں ابو طالب کے پاس میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ ان کی کوئی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اتنا کہتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے آزر سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بہرحال حضور نے بھی جو ہے ایسے ہی فرمایا، اور ان کو خدا ماننا جو ہے حضور نے فرمایا کہ دیکھو گمراہی ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگو ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور یہ پورے عجم کے مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے چھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ وہ تو 360 خداؤں کو مانتے تھے، لات کو، عزا کو، منات کو، اس کو امکا دھمکا فلانا ڈھمکا، ایسے ایسے خدا کو مانتے تھے۔ تو اس موقع پر سورہ صاد کی ابتدائی کچھ آیات نازل ہوئی، شروعات کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، باپ بھی بادشاہ تھے اور بیٹا بھی جو ہے بادشاہ، دونوں بھی بادشاہ تھے، دونوں کو اللہ رب العزت نے تخت اور تاج سے نوازا تھا، نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور دونوں نے ایک واقعے کے سلسلے میں جو ہے فیصلہ فرمایا تھا، تو اس کا بھی واقعہ اس میں بیان فرمایا گیا۔ اور اس صورت پاک میں درمیانی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی بیماری پہنچی تھی، بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی وجہ سے وہ بیماری جو ہے اچھی کر دی۔ اب وہ بیماری کون سی تھی اس کو یہاں پر طے نہیں کیا گیا، قرآن کریم نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ جس چیز کو قرآن کریم مخفی رکھے، چھپائے رکھے، اس کو ہم بھی جو ہے مخفی رکھے، اللہ نے اس کو جو ہے پوشیدہ رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے۔ لیکن بیماری جو ہے بڑی بیماری تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے ان کے بدن میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ پڑ گئے تھے، وہ پڑ گئے تھے، سب جو ہے اسرائیلی روایتیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے ابلیس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھ کو کس چیز نے روک دیا کہ تو سجدہ کرے اس چیز کو، اس کو جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو ابلیس نے کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے جو ہے نا بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو جو آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت اونچی رہنے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے رہنے کی ہے، تو میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اپنی عقل کا استعمال کیا، حکم فرما برداری پر اگر وہ سرنگو ہو جاتا
اور اطاعت خداوندی اختیار کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور سب سے پہلا جو ہے وہ کافر ہوا، تو اللہ نے اس سے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تم مردود ہو گیا۔ بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے نا مردود بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سورہ صاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الزمر تھی جو اب حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ یہ کچھ آیت کریمہ تھی جو سورۃ الزمر کی ابتدائی آیات تھی۔ دیکھو یہ سورۃ الزمر جو ہے یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور اس میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے۔ لات کی عبادت کرتے تھے، منات کی، عزا کی، اور اسی طریقے سے اور بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ ان کی پوجا کرنے سے اللہ خوش ہوں گے، کیونکہ یہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اس لیے درمیان میں ان کو مانتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی جو ہے بہت سے لوگ درمیان میں جو ہے مخلوقات کو خوش کرنے کی چکر میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں سے بدترین تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے یہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر کے جائے جہاں وہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی معاندانہ روش نہ چھوڑی، یعنی سرکشی نہ چھوڑی، تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے آخرت میں کافر کس طرح گروہ کی شکل میں دوزخ تک لیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اسی سورت کے آخر میں یہ بیان فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہو اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ تو جو کافرین جہنم کے قریب لے جائے جائیں گے تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، ان کو وہاں روک دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، پھر ان کو ان کے اندر ٹھوس دیا جائے گا، ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ میں اور بھی معبودان باطلہ کے سامنے سر نگو ہونے کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی وجہ سے، اپنا ماتھا ٹیکنے کی وجہ سے، اور جب ایمان والے جنت کے قریب لے جائے جائیں گے
تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ایمان والوں کے اکرام میں، اور مسلمانوں کو جو ہے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں جا کر کے خوش و خرم کی زندگی گزاریں گے، نعمتوں کے باغیچے میں رہیں گے، اور جنت میں جا کر کے آرام کی اور راحت کی، سکون کی، اطمینان کی، عافیت کی زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو مرنے تک اسلام کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ یہ 3 صورتیں تھیں، یہ مختصر تفسیر ان کی جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تینوں صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔